جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کرونا سے احتیاط کیجیے۔ میں نے ماسک صرف آپ سے بات کرنے کے لیے اتارا ہے، ادروائز میں بھی کیئر کرتا ہوں۔ ویسے تو اس کا بس یہی سمجھیں کہ دل کو تسلی دینے والی بات ہے۔ ماسک اگر اعلیٰ کوالٹی کا ہو، ہائیجینک، تو دیٹ از دا بیسٹ۔ ادروائز اس سے تو آپ وہی سانس دوبارہ واپس لے رہے ہوتے ہیں جو آپ ویپوریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نقاہت بھی ہوتی ہے، سستی بھی ہوتی ہے، اور جسم کو وہ طاقت نہیں ملتی جو فریش سانس لینے سے ہوتی ہے۔ بہرحال طور وقت کا تقاضا ہے، پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کو سیریس لیجئے۔ ویسے اس نے سب سے ہینڈ شیک کر کے گزرنا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کو شاید پتہ تک بھی نہ چلے اور یہ اس کو چھو کے گزر جائے۔ اس ایپیسوڈ میں آج کا ٹاپک ہے جو سیالکوٹ میں کل کا واقعہ ہوا ہے۔ محترمہ فردوس شکوان صاحبہ کا مکالمہ اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ کے ساتھ۔ دیکھنے کو تو دونوں فری کے ٹھیک لگ رہے تھے، لیکن اس میں قصور ہماری جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا بیج جو ہے وہ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب، معذرت کے ساتھ، ان کے دور میں رکھا گیا۔ اس دور میں سرکاری ملازم، اس سے پہلے دفتروں میں مجسٹریٹ، سول جج، باقاعدہ لوگ ٹائم لے کے، اجازت لے کے جاتے تھے۔ وہ ایک دور ایسا آیا تھا کہ لٹ بردار لوگ ہوتے تھے جو دفتروں کے باہر کھڑے ہوتے تھے، اور کسی بھی سرکاری ملازم کو، بس جو آگے میں نہیں کہنا چاہتا آپ وہ سمجھ جائیں، پاسپورٹ دفتر کے باہر وہاں پہ بھی ہوتے تھے۔ یہ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ راشن کارڈ کا دفتر ہوتا تھا اس کے باہر ہوتے تھے، کیونکہ بھٹو صاحب کے ادوار میں راشن کارڈ کا سسٹم شروع ہوا تھا۔ گھر کے افراد کا راشن کارڈ بنتا تھا، اس کے حساب سے آپ کو چینی اور آٹا ملتا تھا، اور ایون کہ گھی بھی پرمٹ پہ تھا۔ اور ایک دور وہ بھی آیا جب سائیکلیں بھی پرمٹ پہ تھیں، اور یہ جو بلب گھروں میں لگتے ہیں وہ بھی پرمٹ ہو گئے تھے۔ اس دور میں نیشنلائزیشن ہوئی، اس کی سزا آج تک ہم بھگت رہے ہیں، لیکن اس میں سٹیپ ان کا ٹھیک تھا، لیکن سوائے اس کے کہ سکول، رائس ہسکنگ مشین، بینکس، شوگر ملیں، تمام قومیاں لی گئی۔ میرا لیے شوگر ملوں کو گورنمنٹ میں رکھنا چاہیے تھا، باقی سب کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ پھر سکولوں کا بھی جو حال پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، 90% سکول کرائے کی بلڈنگوں پہ ہیں، اور کرایہ اس کا فیسوں کے ساتھ بچوں سے وصول کیا جاتا ہے۔ شرط یہ ہونی چاہیے تھی کہ کوئی بھی سکول کھلے اس کی بلڈنگ اپنی ہو اور ساتھ میں گراؤنڈ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے۔ بہر طور والدین تعلیم کے نام پہ لٹ رہے ہیں، ہیوی فیسز پے کر رہے ہیں، اور وہ پرفارمنس نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ ویسے تو گورنمنٹ میں جتنے بھی ادارے ہیں، ہاں وہ بینک ہیں، سکول ہیں، ہاسپٹل ہیں، کوئی بلڈنگ کچہری کی لگا لیں، تھانوں کی لگا لیں، اس کی ناگفتہ بے حالت ہے۔ اس کے مقابلے میں لوگوں کے اپنے مکان، اپنی فیکٹریاں، اپنے سکول، اپنے ہاسپٹل یورپ کا منظر پیش کرتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی سیالکوٹ کے واقعے پہ، تو بھٹو صاحب کے دور میں یہ بیج بویا گیا۔ بہت اچھے ان کے کچھ کام تھے، لیکن اس میں برا ایک جو تھا، اس میں ایک یہ بھی تھا۔ ایک اور بھی برا تھا، شاید لوگ بھول چکے ہیں، کہ 20 کلومیٹر تک جو کرایہ تھا بس کا اسٹوڈنٹ کے لیے، وہ اس وقت میرا حال 10 پیسے تھا۔ آج تو 10 پیسے کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور اس سے آگے اگر جانا ہوتا تھا اسٹوڈنٹ نے تو اس سے آدھا کرایہ وصول کیا جاتا تھا۔ اور اس دور میں ہر وقت بسوں، ٹرانسپورٹروں، ڈرائیوروں، کنڈکٹروں کے ساتھ اسٹوڈنٹ کی ہر سٹاپ پہ لڑائی ہوا کرتی تھی، اور وہ اگنور کرتے تھے اسٹوڈنٹ کو، لیکن چونکہ گورنمنٹ کی پالیسی تھی لہذا اسٹوڈنٹ اصرار کرتے تھے کہ انہیں بٹھایا جائے۔ اس طرح کافی اسٹوڈنٹ گرے بھی، زخمی بھی ہوئے، جان سے بھی گئے۔ تو
یہ جو بیوروکریسی اور اس کا احترام اور ایتھکس، یہ اس دور سے خرابی شروع ہوئی اور یہ بڑھتے بڑھتے آج یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ خود جو بیوروکریٹس ہیں، جو سرکاری ملازم ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ، ایون کہ آپ بینکوں میں چلے جائیں، اسکول میں چلے جائیں، اسکولوں میں تو خیر کمرشلزم ہے، وہاں تو کوئی آپ کو بٹھائے گا بھی، ٹھنڈا بھی پلائے گا۔ آج کل آپ بینکوں میں چلے جائیں تو آپ کو کوئی لفٹ نہیں کرائے گا۔ وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ سائل جیسے دروازے پہ کوئی بیکاری آیا ہے، اس طرح یہ سائل ہمارے بینک میں آیا ہے، اب ہم اس پہ اپنی افسری جاڑیں گے اور اس کو اپنی طاقت دکھائیں گے اور اس کے بعد اس کا کام کریں گے۔ تو یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے اس میں بہت سے اسرار و رموز ہیں، کھل کے بات نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ سیاست کا عمل دخل بہت زیادہ ہے اپوائنٹمنٹس میں، ریکروٹمنٹ میں، اور یہ ہر گورنمنٹ نے کیا، پی آئی اے، ریلوے، اسٹیل مل، بینکس، جہاں جہاں لوگوں کا بس چلا ہے انہوں نے اپنے آدمیوں کو جاب دلوائی ہے۔ اور جو اسٹوڈنٹ بیچارے ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، سینڈوچ کی دکانیں لگائی ہوئی ہیں، یہاں وہ مختلف کمپنیوں میں پک اینڈ ڈراپ کے رائڈر بنے ہوئے ہیں۔ ایک المیہ اور بھی ہے کہ بہت سی پوسٹوں پہ جو ریٹائر حضرات ہیں وہ جاب کر رہے ہیں، یہ گورنمنٹ میں بھی ہے اور پرائیویٹ اداروں میں بھی، اور 90% ان میں ایسے ہیں جو گورنمنٹ سے پینشن بھی لیتے ہیں اور دوسرے اداروں میں جاب بھی کر رہے ہیں، اور وہ حق کس کا مار رہے ہیں؟ جو فریش گریجویٹ ہے، جو فریش پڑھے لکھے لڑکے ہیں، ان کی آنکھوں میں سپنے ہیں والدین کی خدمت کے، اپنی زندگی کے مستقبل کے، لیکن ان سیاستدانوں نے، ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے تعلیم کا بھی قتل عام کیا، ذہانت کا بھی کیا، اپنے لوگوں کو آگے لائے، ہیوی سیلریز پہ رکھا، اور پھر وہ ادارے بھی لاس میں چلے گئے۔ ہر ایک ادارہ نیا کھولا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے یہ عوام کی سہولت کے لیے، لیکن وہ ایک سورس آف انکم بن جاتا ہے۔ لگتا تو یہی ہے کہ یہ عام کی بہتری کے لیے، عام بندے کی بہتری کے لیے، لیکن چونکہ سیلریز اتنی ہوتی نہیں ہے، اختیارات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لہذا وہ اس کو نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دکانداروں کو، ریڑھی والوں کو بس کچھ نہ پوچھیں۔ میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ جس طرح کا واقعہ کل ہوا ہے، میرا لیے اس طرح کے مزید بھی ہو سکتے ہیں۔ کہاں ملک پورے میں الیکشن کرانا اور کہاں ایک ڈسکے کا پولنگ اس کو نہیں ہینڈل کر سکے، 249 کراچی اس کو نہیں ہینڈل کر سکے۔ ہم عوام تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن کو ہم ہر 100 کی پرچیز پہ 20 روپے ٹیکس دیتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں، ہمارے بلوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، جب بیمار ہو جائیں، جب انصاف لینے جائیں۔ بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کوئی جملہ ایسا تو معذرت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔